ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج بیت اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اسلام کے ارکان کا ذکر کیتا. پہلا رکن شہادت اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، او دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا بندہ بھی ہے، او دا رسول بھی ہے. نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا تے پنجواں ہے او دے گھر دا حج کرنا، او دے گھر دی زیارت کرنا. زیارت کرنا بھی فرض ہے. اور اس واسطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو التجا کی سی کہ لوگوں رب دا گھر میں تعمیر کر دیتا ہے، رب دا گھر بن گیا ہے، یہ زیارت واسطے آ جاؤ. رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی پکار دے اندر، دعا دے اندر، اعلان دے اندر ایمی برکت فرما دیتی ہے. دنیا جہان کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جس کونے دے خلیل اللہ دی آواز نہیں پہنچی. ہر کونے دی آواز پہنچی. تے جنہوں اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ رب دے گھر جاندا ہے، وہ دی زیارت کردا ہے. اور اسے واسطے حاجی نو اللہ دا مہمان کیا جائے، یہ رب دا مہمان ضیوف الرحمان. حاجیاں نو کیا جاتا ضیوف الرحمان. یہ رحمان دے مہمان نے، یعنی خود رب العالمین انہاں دا میزبان ہے. اور جدو کو حاجی کرن ٹردا ہے، عمرہ کرن جاندا ہے یا حج کرن جاندا ہے، تے ادوں رب العالمین فرماتے نے میرے گھر آن والیا تو میرا مہمان ہے تے میں تیرا میزبان ہوں. حاجی اللہ دا مہمان ہوندا ہے. حاجی دے نال بدتمیزی نہیں کرنی، حاجی دے نال اچھی نہیں بولنا، اور حاجی نو برا بھلا نہیں کہنا. وہ رب دے گھر دا مہمان ہے، رب دا مہمان ہے. اللہ پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے حج دیئے برکتاں نے، حج دیئے برکتاں نے کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات دے اندر نے تے حضرت بلال حبشی اور صحابہ بھی موجود نے. جبریل امین تشریف لے آئے رب دا قرآن لے کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے سونے اج میں تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمتاں بھی تمام کر دیتیاں نے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور پھر فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا. قیامت تک واسطے میں تواڈے لیے اسلام دین نو پسند کر رہا. اللہ اج دے مسلمان بھج کے انگریز دے پیچھے لگ گئے، یہودیاں دے طریقے استعمال کر دیں، عیسائیوں دے طریقے استعمال کر دیں. وہ جی بڑے ترقی یافتہ نے، وہ بڑے اگے نکل گئے جی، بہت اگے نکل گئے. ساڈے گھراں وچ برتن انہاں دے آ گئے، ساڈے گھراں دے رہن سہن دا طریقے انہاں دے آ گئے، ساڈے لباس انہاں دے آ گئے، ساڈے لباساں دے ڈیزائن انہاں دے آ گئے، ساڈی گفتگو تے میل ملاپ دے رنگ انہاں دے آ گئے. اور اسی انہوں نے سمجھنے بڑے ترقی آگئے، بہت اگے نکل گئے. ساڑھے مکانہ دے ڈیزائن انہوں نے آگئے، جی ساڑھے الیکشن دے انتخاب دے طریقے انہوں نے آگئے، سانو ایک دوجے نو بولن بلان دے طریقے انہوں نے آگئے. حالانکہ اللہ کی فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام
سب تو پیارا اگر کوئی طریقہ ہے، سب تو پیارا اگر کوئی دین ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اسلام ہے۔ میرے اللہ نو اسلام پسند ہے، اسلام کا طریقہ پسند ہے، لیکن سانو انہاں دے طریقے پسند ہے، انہاں ورگے بول، انہاں ورگی چال ڈھال، انہاں ورگے بسترے، انہاں ورگے مکانہ دے ڈیزائن، ہاں جی انہاں ورگا کھانا پینا، انہاں ورگا رہنا سہنا، انہاں ورگا کاروبار، یہ سانو بہت پسند ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں مینوں دین اسلام پسند ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تواڈے واسطے بھی اگر کوئی دین تے طریقہ پسند کیتا ہے تو اسلام پسند ہے۔ اللہ مسلمانوں نے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تو میں عرض کر رہا سا اسلام دے 5 ارکان نے، انہاں چ ایک رکن ہے بیت اللہ دا حج کرنا۔ جڑا بندہ طاقتور ہے، مالدار ہے، انہوں اس گھر دا حج ضرور کرنا چاہیے۔ وہ اللہ دا مہمان ہے اور اللہ دا میزبان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بیت اللہ شریف جان والا، بیت اللہ شریف جان والا، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں جان والے دے ادب و آداب دسے نے، اسلام نے رب دے گھر جان والے نو طریقے دسے نے۔ جویں کوئی بادشاہ ہوندا ہے، وہ دے دربار دے ادب و آداب ہوندے، وہ دے دربار دے طریقے ہوندے نے، وہ دے دربار دا احترام ہوندا ہے۔ عدالتاں نوں دیکھ لو، عام جج ہے، جج کول جاندے وہ بھی ادب و آداب ہے کہ جج کول جانا ہے تو کیویں جانا ہے۔ ہاں جی وکیل جاندا ہے وہ لباس پہندا ہے، اپنا وکالت دی وردی پہن کے جاندا ہے کیونکہ جج دے پیش ہونا ہے۔ کہ یہ عرشاں والا رب ہے، وہ دا گھر بیت اللہ شریف ہے، ایتھے بھی جان واسطے ادب و آداب ہے۔ وہ کی نے احرام ہے، حاجی نو حکم ہے احرام بننا ہے۔ احرام کیا چیز ہے؟ 2 چادر، ایک لنگی ہے اور ایک چادر ہے، ایک تے بند ہے اور ایک لنگی ہے، 2 چادر۔ اللہ دے گھر دی زیارت بھی جا رہے ہیں تے شاہی دربار کا مہمان ہے، شاہی اصل شاہی دربار تے ہے رب العالمین دا، تو او دا مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ پہلے او دے ادب نو سکھ، او دا لباس بنا، اور او دا لباس کیا ہے؟ 2 چادر، ایک تے بند ایک لنگی۔ اللہ اکبر۔ تے اے تینوں یاد کران واسطے ہے۔ ایک تو اس لباس کا فائدہ یہ ہے کہ تیرے اندر مساوات قائم ہوئے، حاجیاں نوں پتہ لگے اسی سب ایک ہاں، آدم دی اولاد ہاں، سب مسلمان ہاں، چاہے کوئی چینی مسلمان ہے، چاہے کوئی جاپانی ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، جاپان ہے، سب کلمہ کو محمد مصطفیٰ دے امتی نے اور رب دے سارے بندے۔ اس احرام دے وچ مساوات ہے، اور دوسری اس لباس کی خصوصیت ہے، اے لباس پہن والے نو سبق ہے کہ جویں دنیا تے اے لباس پہن کے آئے ہیں، ایویں آج وہ لباس پہن کے رب دے دربار سے جا رہے ہیں۔ کوئی ٹوپی نہیں، کوئی پگڑی نہیں، کوئی جبہ نہیں، کوئی کبا نہیں، کوئی جرابہ نہیں، کوئی ہنی نہیں، کوئی فلاں نہیں، بس 2 ہی چادر، سر ننگا۔ اللہ اللہ۔ تے رب دے گھر جاندیاں ترانہ کیڑا پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کیڑا پڑھ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا
شریک لک لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اللہ یہ ترانہ خود سن دے اللہ ہر آواز ہی سن دے کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اے میرا بندہ کہہ رہے اللہ میں تیرے دربار چ حاضر ہوں اللہ میری حاضری لال ہے اللہ میری حاضری لال ہے یا اللہ میں آ گیا یا اللہ میں آ گیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا اللہ تیرا کوئی شریک نے حمدہ بھی تیریاں نے نعمتاں بھی تیریاں نے بادشاہیاں بھی تیریاں نے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نعمتاں بھی تیریاں نے بادشاہیاں بھی تیریاں نے تے حمدہ تے سلاماں بھی تیریاں نے لا شریک لک آخر تو پھر کہندا تیرا کوئی شریک اللہ جنہ کوئی تلبیہ زیادہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے جتنا یہ وظیفہ پڑھتا ہے اتنا ہی رب وہ حج قبول کرتا ہے دعاواں تے اور بھی بڑیاں نے بہت زیادہ بڑیاں دعاواں لیکن فرمایا اے جڑا تلبیہ ہے نا اے اللہ دی تعریف بھی ہے دعا بھی ہے حمد و ثنا بھی ہے شکر بھی ہے وہ دیاں نعمتاں دا اقرار بھی ہے اور وہ دی حمد و ثنا بھی ہے وہ دی عبادت بھی یہ ہمیں نہ سمجھو تلبیہ دے پاس ایک نیت ہے نہیں یہ تلبیہ بڑی اچھی شے ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ احرام بننے تو پہلے غسل فرما دے غسل کر کے خوشبو لگا دے پھر احرام بن لیں دے تے احرام بننے تو بعد جڑی اللہ دے سونے نبی دی میں آواز سن دی ساں وہ اچھی آواز نال کہندے لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہاں اے اللہ میں حاضر ہاں لبیک لا شریک لک لبیک اللہ تیرا میں حاضر ہاں تیرا کوئی شریک نہیں ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نعمتاں بھی تیریاں تعریفاں بھی تیریاں بادشاہیاں بھی تیریاں تیرا کوئی شریک تے آسمان تو اگو اللہ آواز دیتا ہے جڑا بندہ تلبیہ پڑھتا ہے انہوں آسمان تو میرا اللہ آواز دیتا ہے وہ آواز بھی سن لو اگو اللہ کی کہنا ہے لبیک وسعدیک تیری حاضری بھی قبول ہے وسعدیک تیرا آنا مبارک ہوئے تیرا سفر سفر بھی مبارک ہوئے تیری حاضری بھی قبول ہوئے جا تیری حاضری لگ گئی ہے تیری حاضری لگ گئی ہے تینوں مبارک ہو گئی اللہ جب کوئی شخص اللہ دے گھر دا حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے زیارت کرتا ہے پہلی نظر رب دے گھر تے پیندی ہے جو دعا مانگدے اللہ قبول کر لے جا تیرا سارا کچھ قبول ہے اور حکم بھی یہ ہے کہ جدو تسی رب دے گھر جانا ہے سب تو پہلے رب دے گھر نظر مارنی ہے کسے بھی دروازے تھا نظر مار کے تے دعا منگنی ہے پھر یہ دیکھنا ہے
کہ ٹائم کیڑا ہے. اگر نماز کا ٹائم ہے فوراً نماز میں شامل ہو جاؤ، اور اگر نماز کا ٹائم نہیں تے 2 رکعتاں نفل پڑھ کے، اینو مسجد نفل کہہ لو، وضو دے نفل کہہ لو، عمرے دے حج دے نفل کہہ لو، 2 نفل پڑھ کے پھر طواف شروع کرنا ہے. پھر سن لو، رب دے گھر عمرے نہیں جانا ہے یا زیارت نہیں جانا ہے یا حج نہیں جانا ہے، پہلا کام رب دے گھر نظر مارنی، پہلی نظر مار کے تے دعا کرنی. دوسرا کام کی ہے، جے نماز دا ٹائم ہے نماز میں شامل ہو جاؤ، جے نماز دا ٹائم نہیں 2 رکعتاں نفل پڑھ کے طواف شروع کر دو. بیت اللہ دے طواف کرو، حجر اسود تو شروع کر دیو، 7 چکر لگاؤ، 7 چکر. اور جدو 7 چکر پورے ہو جان مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص بیت اللہ دا طواف کردا ہے، طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ نو ایک غلام آزاد کرن دے برابر ثواب عطا کردا ہے. نماز نالوں بھی افضل عمل ہے، فرض نماز نالوں نہیں، نفلہ نال. حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھن نالوں بھی افضل عمل بیت اللہ شریف دا طواف ہے. وہ دے گھر دے گرد چکر لا تے جدو 7 چکر پورے ہو جان تے پھر مقام ابراہیم تے پیچھے کتے بھی جگہ مل جائے وہ تو 2 رکعتاں پڑھ لو، غلام آزاد کرن دا ثواب ہے. اللہ تو میں عرض کر رہا سا جی دی روزی حلال دی ہوے، پیسہ حلال دا ہوے تے جدو زبان جو کہندا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آسمان تو آواز آندی ہے لبیک وسعدیک، ہاں ہاں میرے بندے تیری حاضری قبول ہے، تیرا آنا مبارک ہے. تے جدے کول مال دوجا ہوئے وہ دے بارے جی بھی سن لو، حدیث چاہتا آواز آنی کسی دے مکان تے قبضہ، کسی دی زمین تے قبضہ، کسی دے پلاٹ تے قبضہ، چوری دا مال، نالیاں دا مال، سورگاں دا مال، سڑکاں دا مال لے لے کے کھا کھا کے جڑا حرام مال تے نال درخواست دے کے جاندا ہے. پڑھو نبی دی حدیث، آسمان تو آواز آ گئی جدو کہندے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہاں، اے اللہ میں حاضر ہاں، تے آسمان تو آواز آندی لا لبیک ولا سعدیک، نہ سن تیری حاضری دی ضرورت ہے نہ تیرا آنا مبارک ہوئے. سانو نہیں ضرورت کہ اللہ تینوں کیوں نہیں ضرورت؟ پھر رب نے کہڑا کوئی وزیر اعظم یا صدر یا ایم این اے ایم پی اے بننا ہے ایک ایک بندے دی محنت کرنی پوے تے ووٹ لینے پے، انہوں کی ضرورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد کا معنی کی ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. کیا میں نہ بے نیاز ہوں؟ اسی سانو ہر وقت ایک دوجے کی ضرورت ہے کہ بھی کوئی ایسا کلمہ نہ بول دیتا جائے بیوی ناراض ہو جائے، کتے بچے نہ ناراض ہو جائے، کتے چودھری نہ ناراض ہو جائے، کتے سردار نہ ناراض ہو جائے، کتے رانا صاحب نہ ناراض ہو جائے، کتے نمبردار نہ ناراض ہو جائے، کتے فلانا نہ ناراض ہو جائے. اسی بے نیاز نہیں، اسی فقیر محتاج ہاں ایک دوجے دے. صرف ایک ذات بے نیاز ہے، اللہ الصمد.
اللہ بے نیاز، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ بیوی نہ وہ بچے، کوئی پرواہ نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انہوں کی پرواہ ہے. اللہ اللہ فرمایا جتھے بیت اللہ شریف ہے اے دے اتے ستویں آسمان تے بیت المعمور ہے، اے دے بالکل اتے. اور بیت المعمور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جدو اللہ نے معراج دا شرف بخشیا تے میں بیت المعمور تے دیکھیا انہیں رب دے فرشتے اس گھر دا طواف کر رہے ہیں، اینا طواف کر رہے ہیں جڑا ایک واری کر لیندا ہے. میں جبریل نے دسیا پھر ساری زندگی وہی واری نہیں آتی. انہیں فرشتے طواف کر رہے ہیں تے فرشتے ہے بھی وہ مخلوق نے جڑے پاک باز نے، نہ بیوی نہ بچے نہ گناہ نہ برائی نہ جھوٹ نہ فراڈ نہ دھوکا، کچھ بھی نہیں. جی بندہ کہتا یار تو تے بڑا فرشتہ بندہ ہے، یہ تیرے چ گناہ نہیں کوئی نہیں. رب دے فرشتے اتنی تعداد میں چودہ طواف کر رہے ہیں کہ جڑا ایک باری کرے زندگی بھر انہوں دوبارہ موقع نہیں ملتا. فرمایا رب نو کسی دی کیا ضرورت ہے، وہ دے گھر دے طواف واسطے فرشتے کافی ہیں. تے قرآن پڑھ کے دیکھ لو وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جنہیں میرے گھر دا انکار کیتا، جنہیں میرے گھر دا کفر کیتا، جڑا میرے گھر نہ آیا، جنہیں میرے گھر دی زیارت نہ کیتی، پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. رب سارے جہانہ تو بے پرواہ ہے، سارا جہان بھی وہ دے کر نہ جاوے تے رب دی عظمت تے شان دے اندر فرق نہیں پیندا. سارا جہان بھی اللہ نو سجدے نہ کرے، اللہ دی ربوبیت الوہیت دے اندر فرق نہیں پیندا. سارا جہان بھی انکار کر دے اسی بیت اللہ شریف نہیں جانا، رب دے گھر دی شان تے عظمت فرق نہیں پیندا. وہ ہون بھی بلند ہے، قیامت تک واسطے بلند ہے. وہ کوئی دنیا دار ہے اور رب دا گھر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رب دے گھر دی زیارت دے آداب نے. میرے گھر آن والے پہلے اپنی وردی پا، اور وردی کیا ہے؟ احرام، دو چادر، سر ننگا، پیروں سے جتی بھی کیڑی، چپل، نہ ٹوپی نہ پگڑی نہ جبا نہ جرابا نہ دستانے. اللہ اللہ. اور مرد دا سر ننگا، عورت دا منہ ننگا. حاجت عمرے واسطے شریعت دا حکم ہے بندے دا سر ننگا، عورت دا منہ ننگا. جے کوئی اگوں مرد آوے تے پھر پردے دا حکم ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سا، اگوں اجنبی مرد آئے تے پھر میں پردہ کیتا. جدوں اجنبی مرد نہ ہون، جتھے خالی جگہ ہوئے اوتھے عورت دا بے شک منہ ننگا ہوئے حج عمرے چ. لیکن اگر اگوں اجنبی مردان تے حج عمرے چ بھی عورت نوں پردے دا حکم ہے. اسلام نے کہنا خیر سر ننگا، ادھروں منہ ننگا، دو چادراں. اللہ اللہ. تے رب دے گھر دیاں زیارتاں واسطے جاندا ہے. لباس فقیرانہ، دو ہی چادراں، ایک تے بند ہے اور ایک چادر ہے، اور مساوات بھی ہیں، اور قبر قیامت دی یاد بھی ہے کہ جویں دنیا تے آیا سے اویں دنیا تو جانے والیا اے لباس ہے تیرا،
جڑا لباس ہے سارے انسان برابر، بادشاہ ہوئے او دیاں بھی دو چادراں، فقیر ہوئے او دیاں بھی دو چادراں۔ اس موقع تے پھر جویں جویں اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کردا ہے، منا جاندا ہے، مزدلفہ جاندا ہے، عرفات جاندا ہے، انہاں دو چادراں دے اندر اللہ نو یاد کردا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میدان عرفات تو بعد کسے دن پریشان نہیں ہوئے کہ ہم جنہ پریشان میدان عرفات دے اندر ہے جدو اللہ رب العالمین دیا رحمتہ نازل ہوئیاں کہ عرش والے رب نے میدان عرفات وچ ہر آن والی معافی دا اعلان کر دے جو بھئی جیڑے عرفات میں جا گئے تھے الحج و عرفات جڑا میدان عرفات آ گیا او دا حج قبول ہے۔ جدو شیطان نے اللہ دیا رحمتہ نازل ہوئیاں ویکھیاں اللہ تے بڑا پریشان، اللہ دیا رحمتہ نازل ہوئیاں ویکھ کے بڑا پریشان تے نس گیا، بھج گیا، دوڑ گیا، کہنے لگا آج ککھ نہیں بچیا میرا، آج تے ساری معافی ہو گئی ہے، نسیا بجیا اللہ اللہ۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ پریشان اپنے سر چ مٹی پا لیندا ہے، رون لگ پیندا ہے، ماتم کر لگ پیندا ہے کہ آدم کی اولاد جنتی ہو گئی تے میں وہی دوزخی رہ گیا۔ تے اللہ نے آدم دی اولاد جتنے بھی گناہگار سن جڑے حج دی آ گئے نے اللہ نے سب نو معاف کر دیتا ہے۔ بڑا پریشان ہویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا حضرت جی یہ جڑا میدان عرفات ہے ایتھے کیڑیاں دعاواں پڑھیے، کیڑیاں دعاواں اللہ نو بہت پسند نے؟ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات دے اندر سب تو پیاری دعا میں تو انہوں دسنا جیڑی دعا اللہ دے نبی بھی مانگ دے رہے۔ صحابہ بڑا شوق سے آپ نے فرمایا اے دعا منگو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صحابہ پوچھتے جی یہ دعا فرمایا سارے نبیوں نے ایتھے آ کے اے ہوئی منگیا کہ حضرت جی تسی اللہ دے نبی فرمان لگے میں بھی اے ہوئی دعا مانگنا تسی بھی اے ہوئی مانگو۔ اللہ اللہ دے توحید دا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ توحید دا کلمہ اللہ نے بہت پسند ہے۔ جدو اللہ دی بڑائی بیان کریے اللہ دی توحید، الوہیت، ربوبیت، شان، عظمت، بادشاہ، وہ دیاں نعمتاں، وہ دی حمد و ثنا، اللہ آسمان تے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے واسطے مرض کیتا ہے کر میریاں معاف خطاواں میں اج تیرے گھر چلیا تیرے باجو نہیں کوئی سندا دعاواں میں اج تیرے گھر چلیا شہنشاہ تے جہانا دیا مالکا لکھ لکھ تیرا شکر ہے خالقا کر میریاں معاف خطاواں میں اج تیرے گھر چلیا۔ اللہ اثر جی دے توحید والے رنگ دا کسی غیر کو کچھ نہیں منگدا میں ہر ویلے گیت تیرے گاواں میں اج تیرے گھر چلیا۔ جیڑا بھی میدان ہے اتھے زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر. تو میرے جی دوستو اس بیت اللہ شریف دے جان دی طرف یہ دے مہمان دا رنگ ہی جدا ہے, وہ دا لباس ہی جدا ہے, وہ دا انداز ہی جدا ہے, اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے میدان عرفات دے اندر جدو اللہ رب العالمین دا ذکر کر دے, جدو پہاڑی تے جا کے دعا کر دے, معافیاں منگ دے, خطبہ سن دے, زور دی اثر دی نماز کٹھی پڑھ دے, اثر دا ٹائم ہوندے, عرشہ والا رب کہندے جاؤ میرے فرشتے اعلان کر دے ہو. فرشتہ حاجی دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندے جا بھائی اللہ دی طرف تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. کہتے ہیں کسی نے محسوس ہوتا ہے کسی نے نہیں. اینج تھاپڑی مار کے فرشتہ کہتا ہے کہ جا ویرا تیریاں پچھلیاں غلطیاں سب مار. اگر دھیان نال زندگی گزاری, ہوں دھیان نال رہی, دھیان نال زندگی گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واسطے دے ارشاد فرما دیتا ہے, فرمایا جڑا اللہ دے گھر جو آ جاندا ہے اللہ گناہاں تو پاک کر دیندا ہے. اور پھر صفا مروہ دی صحیح ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا بھی اللہ دی نشانی تے مروہ بھی اللہ دی نشانی. اللہ وہ نشانیاں دیکھن دی توفیق بخش. اللہ اکبر. فرمایا جدو صفا مروہ دی صحیح کرنی ہے تے تہاڈی نظر بیت اللہ شریف والے ہو, منہ تہاڈا بیت اللہ شریف ہو. جدو صفا تے کرو کہ بیت اللہ شریف والے دیکھو, اوتھے بھی یہ پڑھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ایہو دعا منگو, اللہ دے گھر والے ویکھو تے ایہو دعا منگو, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی نے انہاں دے خاندان نے صفا مروہ دی صحیح کیتی ہے. مائی ہاجرہ صفا مروہ دوڑیاں نے. میرے اللہ نو انہاں دی اے نیکی, میرے اللہ نو انہاں دا اے عمل, اے میرے اللہ نو انہاں دی عادت نہیں پسند آ گئی ہے. قیامت تک واسطے اللہ نے حاجیاں دا رکن بنا دیتا ہے تے انہاں دی نشانی نو زندہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے اللہ دے گھر دی, اور کیا بات ہے رب دے گھر جان والے. توحید کا جذبہ لے کے جا, اللہ دے گھر دی محبت لے کے جا, اللہ دے گھر دا پیار لے کے جا, گناہوں کی بخشش واسطے جا. حج اللہ دی طرف فرض ہے, فرض ادا کرنے واسطے جا. ایک ایک جگہ تے تین توحید دا سبق مل رہا ہے, ایک ایک جگہ تے تین اللہ توحید دا درس دے رہا ہے. بیت اللہ شریف دے اور بڑے بڑے نو اللہ ہدایت دے, بڑے بڑے دنیا جاتی ہے. کیوں نہ ہدایت ملے؟ کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے ہدی للعالمین. ایک کار ہی سارے جہان دی ہدایت دا سامان ہے. جڑا نیت صاف کر کے رب دے گھر چلا جاندا ہے, یقیناً اللہ نو ہدایت نصیب کر دے. اللہ اکبر. اور ہر دعا ایک دفعہ صحابہ کرام پوچھا حضرت جی سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا 3 عمل سب تو افضل ہے. 3 عمل اللہ دے ہاں سب تو افضل ہے. اور فرمایا انہاں 3 عملاں چوں
انہاں تین عملاں چوں دوسرے نمبر تے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ چ لڑنا تے جان قربان کرنا، تے تیجے نمبر تے حج بیت اللہ رب دے گھر دی زیارت لی آنا اور حج کرنا۔ فرمایا یہ تین عمل نے، ان تین عملوں چوں تیسرے نمبر تے حج ہے، افضل عمل ہے، افضل اللہ دے گھر دا حج، وہ دے گھر دی زیارت۔ اس واسطے اگر اللہ توفیق بخشی ہے وہ دے گھر دی زیارت بھی ضرور جانا۔ اور حج دیاں تین قسمیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع، ایک حج قران۔ حج افراد تسی احرام بن کے اللہ دے گھر جاؤ تے احرام نہیں کھولنا، عمرہ بھی کرو، عمرہ کر کے پھر حج دی تیاری کر لو، احرام نہیں کھولنا، یہ ہے افراد۔ تمتع کی ہے، تسی اللہ دے گھر جاؤ 8 تاریخ تو پہلے جننے دن نے عمرہ کرو، احرام کھول کے نہاو دھوو، کپڑے بدلو، 2 4 دن 5 دن 10 دن 20 دن 25 دن جننے دن نے طواف کرو، جدو حج دے دن آ جان دوبارہ احرام بنو، یہ ہے حج تمتع۔ اور حج قران بھی ہے کہ تسی حج دے نال ہی عمرہ کر لو، یہ تہاڈا حج قران ہے۔ حج قران واسطے قربانی نال لے کے جانی پیندی ہے، لیکن باقی حج واسطے قربانی نال لے کے نہیں جانی پیندی۔ تو خیر اس لباس کے اندر رب دے گھر دی زیارت، اور اس لباس کے اندر اللہ رب العالمین دے ہاں حاضری، اللہ اکبر۔ جو بھی بندہ اللہ دے گھر دی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی دعا منظور کر لیتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، بیت اللہ شریف مقام ابراہیم حتیم دے اندر، بیت اللہ شریف دے دروازے دے اندر جیڑیاں رو کے دعاواں کیتیاں، اگر کسی نو کوئی دعا یاد نہیں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تسی تلبیہ پڑھی جاؤ، تلبیہ ہی تہاڈی دعا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر کوئی قرآن دی آیت یاد نہیں، اگر کوئی دعا یاد نہیں، تسی لبیک ہی پڑھی جاؤ، اللہ پھر بھی قبول فرمائے گا، کیونکہ لبیک دا میں نے اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں جس حالت کے اندر کوئی دعا خاص نہیں ہے، نہ طواف دی کوئی دعا ہے، نہ منا دی، نہ مزدلفہ دی، عرفات دی کوئی بھی دعا تو یاد نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، گھبرانا نہیں کہ میرے حج دا کی بنے گا، لبیک پڑھی جاؤ، اللہ تہاڈا حج قبول فرمائے۔ اور صحابہ کرام نے بھی انج کیتا، صحابہ کرام نے اس نے کیتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ سبق دیتا۔ اور جیڑا بندہ مسجد حرام چ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز لکھ نماز دے برابر، جیڑا مسجد نبی پڑھتا ہے ایک نماز 50,000 نمازوں دے برابر ہے۔ وہ بھی میرے نبی دا شہر ہے، مدینہ بھی میرے نبی دا شہر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے نال بھی پیار، مدینے نال بھی پیار۔ اور جدو آپ مکے جو مکے والے نے برخاست کیتا، ہجرت مجبور کیتا، تے آپ دی اکھاں جو آنسو، تے آپ بڑے پریشان، یا اللہ میرا بچپن گزریا، میں ایتھوں ہی معراج دا شرف ملیا، میں ایتھے زندگی گزاری، میرے ماں باپ ایتھے رہے، تے بڑا دل کرے رون لگ پے۔ تے رب العالمین نے جبریل نو قرآن دے کے بھیجیا، ان اللہ لرادک الی معاد، میرے سونیا جیڑی جگہ تو جا رہا ہے ان قریب اللہ دوبارہ تانوں ایتھے واپس لے آئے گا۔
جدو مکہ فتح ہویا صحابہ بڑی تعداد کے اندر اللہ کے رسول بھی نے اور آن کا طریقہ کیسا سی آپ نے آج دی انکساری کیونکہ رب دا کار ہے رب دے کار جان واسطے آکڑ تکبر خود بینی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اللہ دے کار دا ادب ہے آج دی انکساری ہیں جی اس طرح غریبی مسکینی دی حالت صحابہ دستے ہیں اللہ دے پاک نبی نے باب فتح تو داخل ہوندیا اونٹنی دے اتے ہی اپنا سر چکا لیا نظر نہیں سی آپ آگے اینجی محسوس ہوتا ہے جب اونٹنی دے کوئی بھی نہیں اینجی سر چکایا اونٹنی دے پلان دے نال لگے ہوئے رب دے گھر دے اندر داخل ہوئے تے اللہ دے گھر نوں ویکھ کے میرے نبی نے دعاواں کیتیاں تے آدھے ہی اللہ دے گھر دا طواف کیتا تے رب دے گھر نفل ادا کیتے کوئی آپ نے فخر غرور ساڈے ورگا ہوندا تے جڑا جت جائے نا او پھر جناب فینگا ہوندیاں آتش بازی ہوندی نعرے ہوندے پتہ نہیں کی کچھ کر دیندے آؤ مکے والے ہو مینوں کڈن والے ہو اج تسی آؤ دیکھو تہاڈا میں انج کر دیاں گا وہ کر دیاں نا نا امام الانبیاء نے اونٹنی تے سے چکا لیا تے چکا دے اللہ دے گھر دے دروازے دے کول پہنچے سب تو پہلا بیت اللہ دا طواف کیتا پھر نفل ادا کیتے پھر مکے والے سارے اکٹھے ہو گئے تے میرے نبی فرمان لگے جب میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا ہے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہ بھی میرا بھائی ہے میں او دا بھائی ہاں اج میں اعلان کرنا مکے والےوں میں تانوں معاف کر دیتا اللہ اللہ اے جڑی دو چادراں احرام ہے نا یہ بھی اس بات دی نشانی ہے کہ غرور نہ ہوئے تکبر نہ ہوئے اللہ میں خالی آکھاں میرے کفن نو میریاں چادراں نو جیب بھی کوئی نہیں دو ان سلیاں چادراں پجامہ پان دی اجازت نہیں بنین پان دی اجازت نہیں سلوکہ پان دی اجازت نہیں دو چادراں ایک تے بند ایک اوڑھنی چادر دو ہی چادراں مولا کریم میں کچھ بھی نہیں ہاں تو یہ سارا کچھ ہے جنہیں اتھے عاجزی ہے انہیں اللہ دے نبی جدو رب دے گھر گئے عاجزی کوئی آتش بازی نہیں شور نہیں جلوس نہیں دروازے نہیں پڑھنے بدلے نانگے نعرے نہیں مارے کوئی فخریہ جملہ نہیں بولیا اے آؤ میں آگیا جائے میں پڑھے نا امام الانبیاء نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ دے کی وہ دی توحید دے نعرے رب دی حمد و ثنا سجدے وچ صحابہ دستے نے ایک سجدہ نہیں اللہ دے نبی ساری رات بیت اللہ شریف کے نفل ہی پڑھ دے اور سب تو بڑی آپ کی دشمن ابو سفیان کی بیوی ہندہ جنہیں میرے نبی دے چاچے دا کلیجہ چبایا میرے نبی نو بڑی تکلیف دی تھی آپ کے بڑے پیارے چچا جان سن وہ ہندہ اپنے مکان تے کھڑی ہو کے دیکھ دی پئی ہے کہ اللہ دے رسول نے ساری رات بیت اللہ شریف عبادت میں گزار دی انہیں میرے نبی دے سجدے دیکھے تے مکان دی چھت تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو صحابہ کہتے جی ہندہ مسلمان ہو گئی ہے فرمایا ہوتا اسلام قبول ہے میں کسی نے روک نہیں سکتا میرے نال جتنا بھی کسی نے ظلم کیتا ہے میں آج اعلان کر دیتا ہے میں سب نو معاف کر دیتا ہے اس واسطے رب دے گھر جان والا وہ دو چادراں جڑیاں لے کے جاندا ہے احرام اس بات کی دلیل ہے کہ اودے وچ فخر نہیں غرور نہیں تکبر نہیں اور اوتھے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کوئی موٹا مارے پیر مارے کوئی نقصان پہنچائے کسی حاجی نال نہیں لڑنا کسی نے برا بھلا نہیں کہنا
اوتھے کسی نو اپنے تو حقیر نہیں جاننا کہ بھی اے کیوں کسی دا مڈا نک ہے کسی دا بڑا نک ہے کسی دا لمبا قد ہے کسی دا چھوٹا قد ہے کوئی چیز کسی نو اپنے تو حقیر نہیں جاننا اے کہہ رہا یا اللہ میں کچھ بھی نہیں سب تو بڑا تو ہی ہے یہ ہے دو چادراں دا مقصد اور دوجا دو چادراں سبق دیندیاں نے کہ جویں اج دو چادراں لے کے آئے ہیں ایک دن رب دے کول قبر چ جانا ہے اوتھے بھی دو ہی چادر ہیں کم از کم لباس 3 چادراں تو ود نہیں ایک چادر چ بھی کفن ہو سکتا ہے 2 چادراں چ بھی کفن دتا جا سکتا ہے ود تو ود 3 کپڑے ایک ہی کپڑا کافی ہے لیکن ساڑھے ہاں رواج ہے 3 کپڑے ایک کفنی 2 چادراں حالانکہ شریعت ایک کپڑا بھی کافی ہے نہیں تے 2 کپڑے نہیں تے 3 کپڑے 3 تو بعد نہیں اے بندیا جویں اج رب دے گھر 2 چادراں لے کے جا رہے ہیں ایک دن اس دنیا نو چھڑ کے جانا ہے اودوں بھی تیریاں 2 ہی چادراں ہون تے اپنا یاد کر لے تے تیاری کر